اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، 15 رکوع۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانہ کے سب لوگوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے مالی تاوان، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ یہ آزمائش اس لیے نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت کا علم نہ تھا، وہ تو علیم و خبیر ہے، بلکہ اپنے مقبول بندے کے جذبہ صدق و اخلاص سے لوگوں کو آگاہ کرنا مطلوب تھا۔ شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ بے خبر لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ ان پر جو فضل و کرم ہو رہا ہے یوں ہی ہو رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، بلکہ انہیں علم ہو جائے کہ وہ اس لطف عمیم کے ہر طرح مستحق ہیں، نیز اس لیے بھی کہ ہر ابوالحوث ان مقامات رفیع کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، بلکہ اسے معلوم ہو کہ آزمائش و ابتلا کا آتشین سمندر موجزن ہے، اور ان بلندیوں کی طرف جانے والا راستہ اس میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ عرض کی میری اولاد سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسم گرامی سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا، اس لیے قرآن حکیم نے پہلی دفعہ ہی کسی تمہید و تعارف کے بغیر ان کا ذکر فرمایا۔ تورات میں آپ کا نام ابرام اور ابراہم دونوں طرح آیا ہے۔ جدید ترین عصری تحقیقات کے مطابق آپ کا سال پیدائش 2160 کاف میم ہے۔ تورات میں عمر شریف 175 سال درج ہے۔ آپ کا آبائی وطن بابل ہے، جسے آج کل عراق کہتے ہیں۔ جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی اس کا نام تورات میں ار ہے۔ مدتوں یہ شہر نقشہ سے غائب رہا، اب از سر نو نمودار ہو گیا ہے۔ کھدائی کے کام میں داغ بیل 1894 میں ہی پڑ گئی تھی۔ 1922 میں برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین اثریات کی ایک مشترکہ تحقیقاتی مہم عراق کو روانہ ہوئی، اور کھدائی کا کام پورے 7 سال تک جاری رہا۔ رفتہ رفتہ پورا شہر نمودار ہو گیا۔ موجودہ محرف بائبل میں تاریخی غلطیوں کی کثرت سے اکتا کر بعض محققین نے 19ویں صدی کے آخر میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابراہیم نامی کوئی تاریخی شخصیت گزری ہی نہیں، بلکہ یہ محض ایک نوعی نام تھا یا ہر قبیلہ کے شیخ کا لقب تھا۔ لیکن اب پھر تحقیق کا رخ بدلا، اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہی پھر یورپ کو آپ کی تاریخی شخصیت کا پوری طرح قائل ہونا پڑا۔ وہ امتحانات جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا کیا تھے؟ ذبح اسماعیل علیہ السلام، آتش نمرود، اور عرب کے بے آب و گیا ریگستان میں اپنی زوجہ اور ننھے بچے کو حکم الہی کے مطابق چھوڑ آنا، اور ان کے علاوہ تمام احکام شریعت پر کاربند ہونا، جن میں ناخنوں کے تراشنے، دانتوں کے مسواک سے صاف کرنے سے لے کر حج و زکوٰۃ تک جملہ مناسک داخل ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ جس کی پیروی کی جائے
یعنی تمام انبیاء، امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، یعنی تمام انبیاء اور ان کی امتیں آپ کی پیروی اور اتباع کریں گی، یہاں تک کہ سید انبیاء علیہ السلام کو بھی حکم ملا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر بھی کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز، پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہی بڑی ہیں، اللہ کی شان ہی بڑی ہے، بس اس کو پکارا جائے، اس کے پیغمبروں کو مانا جائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور لائی ہوئے دین پر کما حقو صحیح معنوں میں عمل کیا جائے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس لیے عمل کریں عمل کریں عمل کریں عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ 28 دا گریٹ فیملی کے جتنے بھی شرکاء ہیں اراکین شاملین ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، وما علیہ الا البلاغ۔